تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، سراپا جود و رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد با برکت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو جو بندہ مجھ پر قیامت تک درود پاک پڑھتا رہے گا وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام مجھ تک پہنچاتا رہے گا، اور وہ کہے گا کہ اس فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ناظرین ذرا غور کیجئے کہ درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ جب درود پڑھتا ہے نبی پاک کی ذات پر تو فقط اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے والد کا بھی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے، نبی پاک تک ہمارا نام پہنچتا ہے۔ یعنی یہ سمجھے کہ میں یہاں سے کھڑے ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہوں تو میرے آقا اپنی قبر انور میں میرا درود پاک سن بھی رہے ہیں۔ وہ جو خادم ہے نبی پاک کا، جس کی ڈیوٹی ہے درود پاک پہنچانے کی نبی پاک تک، وہ درود پاک بھی پہنچا رہا ہے، ہمارا نام بھی پہنچا رہا ہے، ہمارے والد کا نام بھی پہنچا رہا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں بار بار ہمارا ذکر ہو، ان تک بار بار ہمارا نام پہنچے، ایک بڑا یہ پیارا وظیفہ نبی پاک نے دے دیا ہے، بڑا پیارا طریقہ بتا دیا ہے کہ جتنی بار ان کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ ہمارا نام بھی نبی پاک کی بارگاہ تک بار بار پہنچتا رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام ایک نئی صبح آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر سے آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، آئیے ان کو انوائٹ کرتے ہیں، پھر باقاعدگی کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا ہمارے قاری صاحب کو، مولانا صوبان مدنی صاحب، تشریف لائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید، ویلکم۔ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے مزید جو مہمان ہیں آج کے، ان کو بھی میں دعوت دینا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ایک نئے گیسٹ کا اضافہ ہوا ہے، نئے مہمان ہمارے ہیں، مولانا فضل حق مدنی صاحب تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، آپ تشریف لائیں، تشریف رکھیے گا۔ جی، ہمارے آج کے نئے مہمان ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم بہت ساری گفتگو بھی آپ تک پہنچوائیں گے، بہت سی علم دین کی باتیں یہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ مزید بھی کچھ مہمان ہیں، ہمارے نعت خواں آج جو ہمارے ساتھ ہیں، مولانا ارشاد حبیب عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا، خوش آمدید، ارشاد بھی ویلکم، تشریف رکھیے گا۔ جی، ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں ناظرین، ان کو بھی میں انوائٹ کرتا ہوں، ہمارے بڑے ہی پیارے جناب مظفر عطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، ماشاء اللہ، الحمدللہ، تشریف رکھیے گا۔ جی جی ناظرین، تو ہماری آپ دیکھ رہے ہیں منچ کو، الحمدللہ منچ ہمارا فل ہو چکا ہے، فل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ بھائی باقاعدگی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک اپنے کلام کی ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ بہت جھنجھوڑ دینے والی آیتیں ہیں، اللہ پاک کے خوف سے ڈرانے والی آیتیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے نا ہدی للناس، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ اگر بندہ اس کو صحیح سمجھ کر پڑھنے میں کامیاب ہو جائے نا، عام طور پر ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر تو رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک روزانہ ہی سلسلہ ہوتا ہے پڑھنے کا کئی لوگوں کا، کوئی آدھا پارہ پڑھتا ہوگا، کوئی آدھا پارہ، کوئی ایک پارہ، کوئی اس سے کم یا زیادہ بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن چونکہ قرآن کریم ہم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہماری جو برائیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اگر اس کو سمجھ کر پڑھے بندہ کہ ان آیات میں کہا کیا گیا، اب جیسے یہ آیت ہے سورۃ الہمزہ، ابھی آپ نے اس کی تلاوت سنی، پڑھتے کئی بار ہوں گے، کئی لوگوں کو یاد بھی ہوگی، نماز کے اندر بھی تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے اس میں اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا ہے، تو بندہ جب پڑھتا ہے تو اس کو پھر خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ آئیے ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں، پھر ٹاپک کی جانب پڑھیں گے انشاءاللہ۔
حمد باری تعالیٰ انشاءاللہ کریم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ساتھ میں مل کے پڑھیے، انشاءاللہ بڑا ہی لطف و سرور حاصل ہوگا. اللہ 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 تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ 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 تو ابدی ہے تو ازلی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ 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 وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے یا اللہ یا اللہ 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 تیرا چرچا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن تیرا چرچا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن واصف ہر پھول اور ثمر ہے واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ یا اللہ 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 خلقت جب پانی کو تر سے رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو تر
برسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ 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 رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بارے نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ 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 بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا لکھا ہوا کلام حمد باری تعالیٰ آپ نے سنی. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے, اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے, اپنا ڈر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اپنی کامل محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی صبح الحمدللہ. جیسا کہ ہم آپ کو شروع سے ہی بتاتے چلے آ رہے ہیں اس مبارک مہینے میں کہ جب ہم نے پروگرام اسٹارٹ کیا تھا اس مبارک مہینے میں, اس مبارک مہینے کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ رجب چونکہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کو اللہ سے نسبت حاصل ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے میں کئی بزرگان دین کے اعراس بھی آتے ہیں, کئی بزرگوں کے عرس اس مبارک مہینے میں منائے جاتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں سنا سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کورس ہم نے منایا, سیدنا امام جعفر صادق کورس پاک ہم نے منایا, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورس پاک منایا. آگے بھی مزید کچھ اولیاء کرام کے عرس انشاءاللہ الرحمن آئیں گے, ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے. آج جو ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے, جی ہاں ان کے چشم و چراغ, ان کی آنکھوں کے تارے کا تذکرہ خیر ہم کریں گے, سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. سبحان اللہ, آپ کون ہیں, کتنی عظیم شخصیت ہیں, آپ بہت عظیم اللہ پاک کے ولی ہیں اور آپ کا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے, اور چونکہ آپ ایک تو اہل بیت اطہار میں سے ہیں سبحان اللہ, پھر عظیم تبع تابعی بزرگ آپ ہیں اور بڑا ہی عظیم آپ کا مرتبہ ہے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو بیان کرنا. سب سے پہلے میں چاہوں گا مظفر بھائی حضرت کا آپ اگر ابتدائی تعارف بیان فرمائیں کہ حضرت کا نام کیا ہے, اور پھر انشاءاللہ مزید آگے ان کے کچھ اوصاف بھی شامل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ
جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ یہ الحمدللہ عز و جل اہل بیت اطہار ہیں کہ ان کی پاکی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو انہی اہل بیت میں سے الحمدللہ ایک مقتدر پیشوا اور امام حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم تذکرہ سننے جا رہے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 7 صفر المظفر 128 سنہ ہجری میں ہوئی، اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے ابوا، جہاں پر حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے۔ آپ کی وفات بھی وہیں ہوئی تھی، تو اس مقام پر ہی آپ کی ولادت ہوئی، اور بہت زبردست جو ہے آپ کا مقام ہے۔ آپ کا نام جو ہے وہ موسیٰ ہے، اور کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، اور ابو ابراہیم بھی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کے کئی القابات ہیں، صالح آپ کا لقب ہے، امین آپ کا لقب ہے، لیکن سب سے بڑا اور سب سے مشہور لقب جو ہے وہ آپ کا کاظم ہے۔ کاظم، کاظم یعنی غصے کو پینے اچھا، والا۔ مطلب یہ آپ کا نام نہیں ہے؟ کچھ لوگ نام بھی سمجھتے ہوں گے کہ امام موسیٰ کاظم یہ پورا نام ہے، نام صرف موسیٰ ہے اور کاظم آپ کا لقب ہے۔ جس طرح آپ کے والد ماجد حضرت جعفر صادق، تو جعفر آپ کا نام ہے اور صادق آپ کا لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے اسلاف ایسے ہوتے تھے کہ ان کے اندر ایسے اوصاف ہوتے تھے، اور دنیا دیکھتی تھی جی کہ یہ ایسے وصف والے ہیں، پھر وہ ایسا لقب جو ہے ان کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی کہ وہ لقب جو ہے نا نام کا حصہ بن کیا جاتا بات تھا، ہے، نام کے ساتھ ہی مشہور ہو جاتا تھا، نام کے ساتھ بالکل جڑ کر جیسے کہ وہ نام کا ہی حصہ ہو۔ یعنی اگر کوئی اگر یوں کہے کہ امام موسیٰ فرماتے ہیں، امام موسیٰ تو عوام شاید نہیں پہچان پائے، امام جعفر نے کہا تو صادق جب بولتے ہیں امام جعفر صادق تو فوراً نظر آ جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم، تو اب موسیٰ تو دنیا میں ظاہر سی بات ہے، موسیٰ نام کے آج بھی کئی لوگ ہیں، کئی اولیاء کرام گزرے، خود اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن جب صرف موسیٰ بولیں گے تو ہوتا ہے ڈائریکٹ ہماری توجہ جائے موسیٰ علیہ السلام کی جانب، لیکن جب موسیٰ کاظم بولیں گے نا تو اب ایک ہی شخصیت وہ ذہن میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے زمانے کے جو لوگوں نے ان کا کردار دیکھا، ان کا انداز جو دیکھا کہ آپ کثرت سے نہ لوگوں کو معاف کرنے والے، سبحان اللہ، آپ غصہ آتا تھا غصے کو پی جاتے تھے، کوئی کیسا بھی سلوک کرتا، برا بھی سلوک کرتا تھا نا تو اس کو اچھے جو ہے اچھا رسپانس ملتا تھا، اور وہ برکت غصہ پینے والے۔ اور قرآن پاک میں بھی نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس صفت کا جب لوگوں نے خاص جو ہے نا آپ کی ذات میں مظاہرہ دیکھا وقتاً فوقتاً، تو لوگوں نے بھی لوگ اس فیصلے پر پہنچے، اس نتیجے پر پہنچے کہ اس زمانے میں کاظم کے جو لقب کے آپ حقدار جو ہے نا یہ آپ کی ذات ہے، اور یہ کاظم کا لقب جو لوگوں کی طرف سے دیا گیا، اور اسی لقب سے جو ہے آپ مشہور ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کاظم جو ہے نا، میں نے یہ بھی پڑھا آپ کی سیرت کے حوالے سے ماشاءاللہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے واقعی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ 100% اس لقب کے حقدار تھے، اور آپ کو جو ہے نا وہ کئی مرتبہ لوگوں نے ستانے کی کوشش کی، آپ کو قید بھی کیا گیا، حاکم وقت نے آپ پر جو ہے نا وہ جبر بھی کیا، ظلم بھی آپ پر ہوا، آپ قید میں بھی رہے، اور کئی آپ پر جو ہے نا آزمائشوں کا سلسلہ رہا، لیکن آپ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آپ کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ستایا جانا ایک سلسلہ ظاہر ایک بڑے تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو ستائے، کسی کو پریشان کرے، تو ایک وقت آتا ہے آدمی تنگ آ کر اس کے لیے بد دعا کر ہی دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان سے بد دعا نکل ہی جاتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کتنا صبر کرے گا، کسی کوئی ستاتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ علماء نے بیان کیا کہ آپ کو ستایا جاتا، آپ کو گالیاں دی جاتی، آپ کو قید میں ڈالا جاتا، کئی مرتبہ ایسا کیا گیا، لیکن کبھی آپ نے بد دعا نہیں دی۔ تو پھر آپ کو جو نا یہ ایک لقب دیا گیا کاظم، غصے کو پی جانے والے، یعنی اتنا غصہ لوگ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو جو نا وہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں، آپ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کو لوگ جو نا وہ پیٹھ پیچھے آپ کے حوالے سے غلط باتیں کر رہے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی
آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کریں. اور چونکہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کا ظرف بھی بڑا عالی ہوتا ہے. اور یہ روایت بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے, جی بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ ہمارے اسلاف اور یہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ جو اس کے خاص مظہر تھے, جس کا دنیا نے کئی بار مشاہدہ کیا, کئی واقعات دیکھے, تو لوگوں نے جو ہے یہ لقب پیش کیا. اور علماء نے جو ہے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کثرت سے درگزر کرنے والے اور بردبار ہونے کی وجہ سے آپ کو نا کاظم کا لقب دیا گیا. کثرت سے لوگوں کو معاف کر دیتے تھے. کئی واقعات ہیں کہ لوگوں کو آپ نے معاف کیا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو یہ بڑی شخصیات ہیں. اچھا, میں جو ہے ان کے تعلق سے اور اہل بیت اطہار کے جو اور بھی ائمہ ہوئے ان کے تعلق سے جو ہے اسٹڈی کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, تو پتہ لگا کہ کئیوں کی, کیونکہ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے, آج تو ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے, اس زمانے میں بھی محبت کرنے والے تھے, لیکن ایک طبقہ جو ہے ان سے دشمنی کرنے والا وہ ایسا موجود تھا. حضرت علی کے ہی زمانے سے حضرت امام حسن, حضرت علی پر جو ہے حملہ کیا گیا, آپ کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار جو ہے اس سے شہید کیا گیا. حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا. اور اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے جو ائمہ ہیں تقریباً زیادہ تر سب کی جو ہے نا شہادت یا تو ہتھیار سے, تلوار وغیرہ سے, یا پھر جو ہے زہر دے دے کر جو ہے شہادت ہوئی. تو ان کی بھی شہادت جو ہے نا وہ زہر دے کر یہ معاملہ ہوا تھا. آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی زہر دیا گیا تھا. یہ اہل بیت اطہار کی قربانی ہے. رہتے ہوئے بھی دنیا میں آپ نے علم و فضل اور جو تقوی پرہیزگاری کی جو ہے امٹ جو نقش چھوڑے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا طبقہ جو تھا نا ان کے ساتھ بھی آپ درگزر سے جو ہے کام لیتے رہے, عفو کرتے رہے, ان کی گستاخیاں جو ہے وہ معاف کرتے رہے. تو یہ ان کا الحمدللہ عز و جل انداز ہے. آپ کے والد جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں اگر, تو میں یہاں ناظرین کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا مزید آگے بڑھنے سے پہلے, کہ آج ہم جس عظیم شخصیت کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں, جن کا مبارک ذکر کر رہے ہیں, امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا, کئی مرتبہ نام سنتے بھی ہیں. جب اہل بیت اطہار کا تذکرہ خیر ہوتا ہے تو ان کا بھی ایک ظاہر ہے کہ ہم تذکرہ خیر کرتے ہیں, لیکن ان کی سیرت کا یہ جو عظیم پہلو ہے ناظرین, یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کاظم ہیں. سبحان اللہ, آپ غصہ پینے والے ہیں. آپ امام موسیٰ کاظم سے محبت کرنے والا جو ہے, اس کا انداز یہ ہو کہ جب اس کو غصہ آئے تو جناب وہ توڑ پھوڑ شروع کر دے, لوگوں کا خون بہانا شروع کر دے. بیوی پر غصہ آئے تو جناب والا اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دے. بچوں پر غصہ آئے تو ان کو اٹھا کر پٹکنا شروع کر دے. ماں باپ تک پر غصہ آئے تو بعض اوقات ماں باپ تک کو سنا دے. امام موسیٰ کاظم سے محبت کرنے والا, اور اس کا غصے کا یہ انداز ہو جناب والا, کبھی کسی کا شیشہ توڑ دیتا ہے, جب گھر میں غصہ آتا ہے تو برتن پھینکنا شروع کر دیتا ہے. امام موسیٰ کاظم سے محبت کا دعویٰ بھی ہے, اور انداز وہ ہے جو امام موسیٰ کاظم نے کبھی اختیار نہیں کیا. ان کو اتنا ستایا گیا, اس کے باوجود بھی لوگوں کو بد دعائیں نہ دیتے تھے, دعائیں دیتے تھے. اور یہ اس جناب کا یہ معاملہ ہے کہ تھوڑا سا غصہ کیا آتا ہے, اس کے تیور ہی چینج ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ علی بھائی اور اپنا اس کو فخر سے اظہار کرتے ہیں کہ میرا غصہ بہت خراب ہے, بھائی مجھ سے بچ کے رہنا, میرا اگر غصہ آ گیا نا تو پھر میں کچھ بھی کر دوں گا. اور ڈراتے ہیں. باقی گھر کے افراد بھی بعض اوقات, ارے بھائی وہ ہمارا بڑا بھائی ہے نا, یا ہمارے جو یہ بہت غصے والے ہیں, اگر ان کو میں نے پہنچا دیا نا یہ معاملہ تو پھر جو ہے تم لوگ کی خیر نہیں ہے. یہ غصے والا انداز اپنا کر, بلکہ یہ روایت بھی غصے کے تعلق سے امیر اہل سنت نے تو پورا رسالہ تحریر فرمایا غصے کا علاج, اور یہ بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ جو ایسے ہیں کہ جن کا غصہ کسی حرام ناجائز کام پر ہی ختم ہوتا ہے تو وہ جہنم میں اس طریقے سے ڈالے جائیں گے. یہ روایت کا مفہوم ہے کہ بھائی وہ جب ان کا غصہ ختم ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو مار دیں, کسی پر جو ہے کسی کو جھاڑ دیں اس طرح سے, تو وہ جہنم میں اس طریقے سے ڈالے جائیں گے. تو بندے کو جو ہے نا غصے, بلکہ یہ کتنی پیاری صفت ہے ان کی کہ معاف کر کے انہوں نے غصہ پینے والا جو ہے لقب حاصل کر لیا. آج ہم بھی غصے کو کنٹرول کرنے والے ہمارا بھی کوئی ایسا انداز ہونا چاہیے نا مظفر. میں کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین کو, ایک پیغام ہی دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بھی ایک انداز ایسا ہونا چاہیے, اور ہم بھی یعنی لوگ کہیں کہ یار یہ جو شخص ہے نا ماشاءاللہ اس کا یہ انداز دیکھا ہے کہ اس کو لوگ ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, پھر بھی اس کا یہ انداز ہے کہ یہ مطلب لوگوں سے پھر بھی
مل جل رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بد دعائیں نہیں دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے. کہ ایسے لوگ ملتے ہیں الحمدللہ، آج بھی معاشرے میں ایسے ہیں. اگرچہ کہ ایک بڑی تعداد ان کی ہے کہ جو غصہ آنے پر توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی انسان کی، آدمی کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے جب غصہ آئے نا کسی کو. بلکہ کئی مرتبہ میں نے یہ قول بیان کیا ہے، آج پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے اچھے اخلاق کی، حسن اخلاق کی گواہی اس وقت تک نہ دو جب تک تم اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. غصے کی حالت میں پتہ چل جاتا ہے کتنا اندر بھرا ہوا ہے. ہاں یہ مطلب بات ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ ظاہر میں تو بڑا ایک سیدھا سادہ نظر آئے گا، آپ کو جھک جھک کر مل رہا ہوگا، آپ سے جناب جب ملاقات کرے گا تو بالکل وہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ جناب سے بات کرے گا، جھک جھک کر گفتگو کر رہا ہوگا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے. لیکن جب اسے غصہ آئے تو ماں بدولت کو جب غصہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. پھر وہ جو گالیاں نکل رہی ہوتی ہے، پھر جو تو تڑاک نکل رہا ہوتا ہے، پھر جناب وہ تیری ساتھ پشتے کھنگال دوں گا، میں یہ کر دوں گا، مجھے جانتا نہیں ہے اور میرے پاس اتنے لوگ ہیں، میں یہ کروا سکتا ہوں، وہ پتہ نہیں بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو پتہ چل جاتا ہے کہ پھر وہ کس طرح کا آدمی ہے. تو امام موسیٰ کاظم سے محبت کرنے والا آج یہاں، یعنی ان کی سیرت سے پہلا درس تو میں آپ کو یہ دوں گا. آج آگے مزید بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ان کی سیرت کے حوالے سے. پہلا درس آج یہ لے کر جائیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے. انشاءاللہ گھر میں کچھ معاملہ ہو جائے، بعض اوقات بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بیوی کبھی کھانے میں کوئی 19-20 ہو جاتا ہے، کبھی نمک تیز ہو گیا، کبھی کم ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی، کبھی بعض اوقات آپ کے کپڑوں پر پریس نہیں ہو پائی وقت پر، ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کو وہ وقت پر تیار نہیں کروا سکی، آپ کے جو ہے نا وہ جوتے پالش صحیح سے نہیں ہو سکے، اب کھانا وقت پر نہیں مل سکا، ہو جاتا ہے گھر میں صفائی وقت پر نہ ہو پائی، کچھ معاملات ہو گئے، معاف کرنا انشاءاللہ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو غصہ پیتے ہیں. امام موسیٰ کاظم اس آیت کی پوری تفسیر تھے. الحمدللہ. میں یہ کہوں کہ اس آیت کی تفسیر آپ کو کسی شخصیت میں دیکھنا تو امام موسیٰ کاظم کو دیکھ لیا کہ ایسے آپ جو ہے نا غصہ پینے والے تھے. تو اللہ کرے کہ ہم اس وصف کو حضرت کے اپنائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے. کبھی آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی نے آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دی، والکاظمین الغیظ پر عمل کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم کی جو تصویر ہے اپنے ذہن میں لانا ہے کہ حضرت کی سیرت پر میں نے سنا تھا کہ حضرت غصہ پینے والے تھے. غصہ آئے گا، یہ بات ضرور ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس کے نیچر میں داخل ہے کہ غصہ انسان کی طبیعت میں ہی ہے. غصہ کوئی انسان کو کچھ کرے گا تو غصہ آتا ہے. تو غصہ آنا بری بات نہیں ہے، غصہ آ جاتا ہے. غصہ آنے کے بعد اس کا ریئیکشن کیا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے. اگر وہ ریئیکشن صحیح دیتا ہے، مسکرا کر ٹال دیتا ہے، تو بندہ کامیاب ہو گیا. اور اگر اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ جب تک وہ کسی کو مار نہ دے، 2 باتیں سنا نہ دے، 2 گالی سنا نہ دے، تب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، تو پھر یہ غصہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب غصہ پینے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم غصہ پئیں گے. مزید میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ مولانا فضل حق صاحب بھی ہیں. تو فضل حق بھائی کیا کہیں گے حضرت کی سیرت کے مزید کچھ پہلو؟ میں چاہوں گا کہ حضرت کی عبادت، ریاضت وغیرہ بھی کچھ اگر آپ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار لوگوں کو پیدا فرمایا، جس میں ایک بڑی جماعت صالحین کی جماعت ہے. انہی میں سے ایک شخصیت، میری مراد سلطان الصابرین، بندہ صالح، سیدنا ابن سیدنا، ممدوح زمانہ شخصیت، مقبول الدعا شخصیت، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم علیہ رحمۃ اللہ الحاکم کی مبارک ذات و شخصیت ہے. آپ کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات میں عبادت کرتے، نوافل پڑھتے. سبحان اللہ. اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کا لقب ہی بندہ صالح پڑ گیا. کیا بات ہے. ہم آپ کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں آپ کی سیرت میں ایک نمایاں چیز نظر آتی ہے. اتنی عبادت کرنے کے بعد ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ دعا کی ہے، سب سے زیادہ جو دعا مانگی ہے، وہ دعا یہ مانگی ہے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. اے اللہ تبارک و تعالی مالک کریم، میں تجھ سے موت کے وقت آسانی اور حساب کے وقت معافی کا طلبگار ہوں. سبحان اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی زاہد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں داخل ہوئے. ابتدائی رات کا حصہ تھا، سجدے کی حالت میں گئے اور جا کر دعا میں رونے لگے.
سننے والوں نے سنا کہ آپ دعا کر رہے ہیں عظم الذنب عندی فلیحسن العفو من عندک، میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اتنی عبادت کے باوجود اللہ اکبر. عاجزی کا عالم یہ تھا کہ اے اللہ عز و جل میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اے اللہ پاک تیری طرف سے معافی بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور صرف تھوڑی دیر کے لیے گئے، دعا کی، ختم نہیں. سننے والے کہتے ہیں ابتدائی رات میں یہ سجدہ ہوا تھا، دعا کرتے رہے اور دعا کرتے کرتے صبح ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ. اور آپ پر بہت سارے ظلم بھی ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو قید بھی کر لیا گیا تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اور ظلماً آپ کو قید کیا تھا. جی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جو قانونی طور پہ یوں بنتا ہو کہ آپ کو قید کیا جائے، نہیں، آپ کو ظلماً قید کیا گیا. جب آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، چلیں آزاد تھے، عبادت کر رہے تھے، عبادت اور ریاضت سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن قید کے بعد کے جو آپ کے معاملات بتائے جاتے ہیں، آج بھی کتابوں کے اوراق اس چیز پر شاہد ہیں. جو آپ کا شیڈیول کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو جدول لکھا ہوا ہے، وہ کچھ اس انداز کا لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھتے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے. رات کا ایک بڑا حصہ اسی انداز میں گزر جاتا. اس کے بعد آپ نوافل پڑھتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی. جی. فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز کے بعد پھر آپ ذکر اللہ کرتے سبحان اللہ. یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. اس کے بعد ضحوہ کبریٰ تک آپ مراقبہ کرتے. پھر اس کے بعد آپ مسواک کرتے، وضو کرتے، کھانا تناول فرماتے، کچھ دیر آرام کرتے. اس کے بعد پھر جب آپ بیدار ہوتے نوافل کی کثرت کرتے. اس کے بعد پھر نماز عصر پڑھتے. نماز عصر سے یہ حالت قید میں ہے، ابھی آزاد نہیں ہے، قید میں ہونے کے بعد عبادت کا یہ عالم ہے آپ کا. اس کے بعد پھر جو ہے آپ عصر سے مغرب تک پھر ذکر اللہ کی کثرت کرتے. اس کے بعد نماز مغرب سے عشاء کے بیچ کے ٹائم میں پھر آپ نوافل پڑھتے، سبحان اللہ. پھر عشاء کی نماز پڑھتے. راوی جس نے ان چیزوں کو روایت کیا، یہ شیڈیول جنہوں نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، کتنے گندے لوگ ہیں جو ایسے نیک شخص کو پریشان کرتے ہیں. ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، وہ کہتے ہیں 14 برس تک جیل میں ٹھہرے، ظلم کو سہتے کچھ نہ کہتے. 14 برس تک جیل میں ٹھہرے، ظلم کو سہتے کچھ نہ کہتے، یوں کہتے ہیں تم کو کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، یوں کہتے ہیں تم کو کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. کیا بات. یعنی آپ غور کیجئے ناظرین، میں غور کر رہا تھا کہ حضرت کی سیرت جب بیان کی جا رہی تو آپ ذرا دیکھیے گا کہ کیا مطلب ان کا انداز ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے نوازا ہے. ایک تو آپ اہل بیت اطہار کے عظیم چشم و چراغ امام موسیٰ کاظم ہے، اور انداز آپ دیکھیں 14 سال، ابھی آپ تذکرہ آپ نے سنا کہ 14 سال آپ کو قید کیا گیا. یہ کوئی معمولی قید نہیں ہوتی ہے. جو اللہ نہ کرے کوئی اگر ہمارے سننے والوں میں سے کبھی ایسا معاملہ ہوا ہو، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو اور آگے کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، کبھی جیل جانے کا کسی کو اتفاق ہوا ہو، تو وہاں پر جو اگر سزا نہ بھی دی جائے نا انسان کو، صرف قید ہی رکھا جائے تو بھی ایک بڑی مشقت ہوتی ہے. ظاہر ہے صرف قید میں رکھا جانا ایک بڑی مشقت ہے، پھر قید میں رکھ کر اس کو سزا بھی دیا جانا یہ اس سے زیادہ مشقت ہے. پھر 14 سال، ناظرین یہ 14 دن، 14 ہفتے، 14 مہینے کی بات نہیں چل رہی ہے، 14 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے قید میں رکھا جانا. اللہ اکبر. یعنی کاظم ہے تو کیسے کاظم ہے جناب، یہ کہ اتنا غصے کو پیتے ہیں. اللہ اکبر. 14 سال تک قیدوں میں ہے، بد دعائیں نہیں کر رہے لوگوں کے لیے، پھر وہاں پر بھی ٹھہر کر کے جو ہے نا وہاں پر بعض لوگ جو ہے نا وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے. حضرت تشریف فرما ہے تو وہاں عبادت چل رہی ہے. صبح کا عالم یہ ہے، شام کا عالم یہ ہے، رات کا عالم یہ ہے. صبح نوافل کی کثرت ہے، رات میں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، فرض پڑھے جا رہے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کی جا رہی ہے، تسبیحات پڑھی جا رہی ہے. یقین مانیے کہ یہ ان کا حصہ تھا کہ اتنی عظیم یہ مطلب منصب پر فائز ہوئے. اللہ کرے کہ ہم ان کی ان سیرت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور یوں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. مزید اگر ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ آپ بیان کرنا چاہیں. ہاں جی، یہ قید میں تو تھے ہی. جی. اگر کوئی بندہ اتنا عرصہ قید میں رہ لے تو دل بھی تھوڑا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے پھر زیادہ اس طرح کی بے خوف ہو کر کے باتیں نہیں کرتا. جی ہاں. لیکن آپ کے توکل کا عالم، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو آپ کا توکل تھا وہ بھی اپنی مثال آپ رکھتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ایک لیٹر خلیفہ وقت کو لکھا، ایک خط آپ نے جو ہے خلیفہ وقت کو لکھا، لیکن وہ جو خط تھا وہ گریہ وزاری پر مشتمل نہیں تھا. اچھا. اس خط میں بھی قوت حیدری نظر آتی تھی، سبحان اللہ. کیونکہ آپ جو ہے مولا علی کے شہزادوں میں سے ہیں.
جب آپ نے لیٹر لکھا تو آپ لیٹر پہ لکھتے ہیں اے خلیفہ وقت، جیسے جیسے میری آزمائش کے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے تیری راحت کے دن بھی گزر رہے ہیں. ایک دن یعنی ہم قیامت کے دن ملیں گے، ہم دونوں ملیں گے، اور اس دن برے لوگ نقصان میں ہوں گے. اللہ اکبر. یہ آپ کے توکل کا عالم تھا، بھروسے کا عالم تھا، اور آپ کی ہمت کا عالم تھا. اب عبادت کا عالم یہ ہو، بھروسے کا عالم یہ ہو، پھر عشق رسول کا عالم تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان آپ کا عشق رسول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عشق رسول کے کچھ قطرے ہی ہمیں عطا آمین فرما دے. آمین. ایک دن آپ رات میں سوتے ہیں تو خواب میں آقا نامدار جان عالم سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں آ کر خود حضور نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں، حضور خود خواب میں آ کے ارشاد فرما رہے ہیں اے موسیٰ تم کو ظلماً قید کیا گیا ہے. میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتاتا ہوں، جب تم یہ پڑھو گے تو آج ہی رات میں تمہیں رہا کر دیا جائے گا. کیا بات ہے. واہ. یعنی رہائی کن چیزوں سے ہو سکتی ہے، کن کلمات سے ہو سکتی ہے، وہ بھی کوئی اور نہیں بتا رہا، خود حضور خواب میں آ کے بتا رہے ہیں. ان کے نانا جان بتا رہے ہیں. واہ. ان کے نانا جان بتا رہے ہیں. الحمدللہ جو حضور نے کلمات بتائے ہیں میں ان کا آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. جی. اے ہر آواز سننے والے، اے ہر نقص و محرومی سے پاک، اے ہڈیوں پر گوشت چڑھانے اور موت کے بعد ان کو جمع کرنے والے، میں تجھ سے تیرے سب اچھے ناموں اور تیرے اس بڑے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو چھپا ہوا خزانہ ہے، جس کی مخلوق میں سے تیری عطا کے بغیر کسی کو خبر نہیں. اے حلم والے، حلیمی فرمانے والے، کہ ایسی حلیمی کہ کسی اور کو طاقت نہ ہو. اے نہ ختم ہونے والی بے شمار بھلائی والے، میری مصیبت دور فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. یعنی یوں حضرت کا انداز بھی کچھ آپ پڑھنا بھی چاہ رہے تھے. ماشاء اللہ مائک اٹھایا. جی منقبت. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. ہم ہیں جن کے در کے ملازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. 14 برس تک جیل میں ٹھہرے، 14 برس تک جیل میں ٹھہرے. ظلموں کو سہتے کچھ نہ کہتے، یوں کہتے ہیں تم کو کاظم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. جود و سخا ہے شان تمہاری، عفو و کرم ہے کام تمہارا. جود و سخا ہے شان تمہاری، عفو و کرم ہے کام تمہارا. ہم بھی رہیں گے سائل دائم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. آل نبی سے بغض و عداوت کرنے والوں پر ہو لعنت. آل نبی سے بغض و عداوت کرنے والوں پر ہو لعنت. آل نبی سے بغض و عداوت کرنے والوں پر ہو لعنت. غرق ہوئے ہیں
تیرے شاطم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم عشق ہے جن کا ہم پر لازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم جس کا کوئی کام رکا ہو مشکل کیسی سر پر کھڑی ہو جس کا کوئی کام رکا ہو مشکل کیسی سر پہ کھڑی ہو آؤ اجاگر بن کے خادم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم آؤ اجاگر بن کے خادم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم عشق ہے جن کا ہم پر لازم موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم سبحان اللہ فیضان امام موسیٰ کاظم جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک حضرت کی برکت نصیب فرما مزید بھی انشاءاللہ ہم امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے اوصاف کچھ ان کی سیرت کے مزید کچھ پہلو آپ تک پہنچائیں گے اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ناظرین کی فرمائشوں کو ہم شامل کریں انشاءاللہ اگر کچھ وائس وغیرہ ہو تو بتا دیجیے گا اس کو بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں کچھ جو میسیجز ہمارے پاس ہیں پہلے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں یہ بھائی ہیں اللہ بخش خواجہ پیر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا یہ کلام سنا دیجیے ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام حسنین شیخ ہے مجھے یہ کلام سننا ہے بلغ العلا بکمالہ ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن شامل کرتے ہیں پٹیل سر السلام علیکم وعلیکم السلام طیبہ بڑی دور ہے جانا بھی ضرور ہے یہ نعت شریف سنا دیجیے ٹھیک ہے سفیان بھائی چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر یہ کلام سنا دیجیے انشاءاللہ والدہ کی صحت یابی اور مکہ مدینے کی بعد اب حاضری کی دعا کیجیے اللہ پاک آپ سب کو اللہ پاک آپ کو آپ کے گھر والوں کو سب کو ہمیں ہمارے گھر والوں کو سب کو اللہ پاک بار بار حرمین شریفین کی باادب باذوق حاضر نصیب فرمائے اللہ آپ کے امی جان کو شفا عطا فرمائے ٹھیک ہے جناب یہ کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام علی مدنی بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے میرا بیٹا حسنین شیخ 5 سال کا ہے غصہ کرتا اور ضد بھی کرتا ہے اس کے لیے دعا کرنا جزاک اللہ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے اگر چھوٹا سا بچہ میں سن رہا ہے یہ 5 سال کا تو بھائی امام موسیٰ کاظم کی سیرت چل رہی ہے تو پیارے پیارے بچے بھی جو ہے نا وہ حضرت کی سیرت پر عمل کریں گے اور امام موسیٰ کاظم غصہ پینے والے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو گھروں میں ہمیں سن رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ دعوت ہے کہ پیارے بچوں امام موسیٰ کاظم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے غصے کو پینا ہے ہاں کچھ چھوٹے بچے بھی جو ہے نا بڑے شرارتی ہوتے ہیں وہ بات بات پر غصہ آتا ہے تو اپنی امی کو بھی جو ہے نا وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں اپنے ابو کو بعض اوقات ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کر جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے اچھی بات نہیں ہے اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے امی ابو کے سامنے آواز کو نیچے رکھتے ہیں ان کا ادب کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں ان کے سامنے دھیمی آواز سے بولتے ہیں ان پر غصہ نہیں کرتے ہیں تو بچوں کو بھی انشاءاللہ حضرت کی سیرت پر عمل کرنا ہے کچھ اگر اس کا کوئی وظیفہ وغیرہ بھی ہو تو بتائیے گا کہ ضد کریں تو انشاءاللہ جی چلے ہمارے ماشاءاللہ روحانی علاج کے ہمارے ذمہ دار بھی ہیں ہمارے ساتھ میں بڑے پیارے ارشاد بھائی تو کچھ وظیفہ بھی اگر ان سے سن لیتے ہیں اگر بچے ضد کرتے ہوں تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلا عمل یہ کرنا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں انشاءاللہ ضد کرنا ختم کر دے گا دوسرا یہ کہ ایک اس طریقے سے ضد کرتا ہے کہ وہ نافرمانی کرتا ہے جیسے تلاوت قرآن یا اچھے کاموں کا حکم دیتے تو وہ بھی عمل نہیں کرتا ہے پریشان کرتا رہتا ہے لوگوں کو پریشان کرتا والدین ماں باپ کو پریشان کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بچہ سو جائے چھوٹا بچہ جو جیسا کہ آپ بتا رہے 5 سال کے ہیں جب یہ سو جائے تو والدین جو ہے کچھ دوری پر کھڑے ہو کر اس کے چارپائی سے یا اس کے بیڈ سے تھوڑی دور کھڑے ہو کر ان کو ایک مرتبہ سورہ اخلاص
یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی جو صورت ہے مکمل صورت پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم. اس کی برکت سے وہ بچہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا. اسی طرح آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیا. ہاتھ رکھ کر اب آپ کی نگاہ آسمان کی طرف ہو. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اس کے بعد یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، یہ آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ پڑھیں، یہ اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ الکریم آپ کا بچہ کیسا ہی نافرمان ہو، کیسا ہی آپ کی باتیں نہیں مانتا ہو، ضد کرتا ہو، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر اسی طرح علی بھائی ہوتا ہے کبھی ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہے، اب اس کے ساتھ کیا کریں، تو اگر ایسی صورت ہے تو آپ خود ہی پڑھ لیں. پیشانی پہ ہاتھ رکھنے کی حاجت نہیں ہے. آپ فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا ہے. آسمان کی طرف دیکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھنا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو وہ بڑا جو آپ کا نافرمان ہے، عبادت سے دور ہے، تلاوت قرآن سے دور ہے، نماز سے دور ہے، انشاءاللہ وہ اس کے قریب آ جائے گا، آپ کا فرما بردار بن جائے گا. چلے جناب، ایک نہیں آپ کو ایک سے زیادہ جو ہے اعمال بتا دی ہمارے ارشاد بھائی نے. ارشاد بھائی ہمارے بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، مدنی بھی ہیں، اور ان کا ایک پروگرام بھی آتا ہے روحانی علاج اور استخارہ. اس میں ماشاءاللہ کبھی کبھی ارشاد بھائی بھی تشریف لاتے ہیں. تو یہ ہر بدھ، منگل اور بدھ کو رات 8 بجے تقریباً سٹارٹ ہوتا ہے لائیو FGN چینل پر. تو اس میں بھی اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو پروگرام میں، کچھ روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو پروگرام میں لائیو ماشاءاللہ استخارہ بھی ہوتا ہے ہر منگل اور بدھ کو. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. اچھا، مزید سوال، کچھ میسیجز یہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا عبداللہ 3 سال کا ہے، وہ معذور ہے، اس کی تکلیف میں آسانی ہو اس کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، اللہ آسانی فرمائے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح تنظیم خان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا میں یاد رکھیے گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ کلام سنا دیجیے. چلیں ماشاءاللہ کافی فرمائشیں جمع ہو چکی ہیں. آئیے ان فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید امام موسیٰ کاظم کی سیرت پر کچھ باتیں اور سماعت کریں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی علی کا صحرا سجا ہے، صلی علی کا صحرا سجا ہے، صلی علی کا صحرا سجا ہے، صلی علی کا صحرا سجا ہے. دولہا بنایا نام محمد، دولہا بنایا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار
بدولت بروز قیامت، نبی کی بدولت بروز قیامت، خداوند عالم کا دیدار ہوگا، خداوند عالم کا دیدار ہوگا، یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ، یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ، مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا، مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو، طالب ہوں میں آپ کا شاہ، مجھ کو عطا دیدار ہو، نظر کرم سرکار آقا، نظر کرم سرکار ہو، آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چلو تیارے نبی کی جانب، چلو دیارے نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم، کرم کی بہاریں لوٹیں گے ہم، کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، صلی علیک
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہا در پہ بھلا لیا جسے چاہا در پہ بھلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کے فرمائشوں کو آپ کے میسیجز کو ہم نے پروگرام کا حصہ بنایا. انشاءاللہ اسی طریقے سے ایک نئی صبح پروگرام آپ دیکھتے رہیں گے. آپ کی فرمائشوں کو ہم بار بار شامل کرتے ہی رہیں گے. بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ کی جانب. ہم آپ کو الحمدللہ اس پروگرام میں کچھ نہ کچھ مختلف سیگمنٹس بھی دکھاتے ہیں. یہاں علم دین کی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں, بزرگان دین کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم آپ کی صحت کے حوالے سے, اپنی صحت کے حوالے سے ہم کچھ ٹپس بھی آپ کو دیتے ہیں. ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے ہمارا انسانی صحت, اور اس میں ہم جو ہے ہماری صحت کے لیے ہمیں کیا کیا خیال رکھنا چاہیے, کس طرح اپنی صحت کو ہم برقرار رکھ سکیں, اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں. تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب, دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا بتا رہے ہیں. السلام علیکم, میں ڈاکٹر محمد منیر احمد, کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ ڈائبیٹالوجسٹ. آج ہم لوگ فیمیلز یعنی لیڈیز کو اکثر جو پہلے کبھی ہارٹ اٹیک کے بہت کم کیسز سننے میں آتے تھے, اب وہ بڑھ رہے ہیں, تو یہ کس وجہ سے ہو رہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور دوسری چیز گڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول کس کو بولتے ہیں, یہ بیسیکلی اس کا ڈفرینس کیا ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. اب رہی بات فیمیلز, اکثر فیمیلز میں ہارٹ اٹیک کے کیسز اس لیے بڑھ رہے کیونکہ پہلے جو تھا فیمیلز اکثر گھروں میں رہتے تھے اور ڈے ٹو ڈے اسٹریس وغیرہ نہیں رہتا تھا ڈیو ٹو ڈیموگرافک چینجز. اب کیا ہے, فیمیلز بھی جاب کے لیے جا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر ہینڈل کرنا پڑتا, اور جیسا جیسا جاب جا رہے تو ظاہر سی بات ہے باہر کا کھانا وغیرہ بھی جو ہے سو ان کے ڈائٹ میں آ جا رہا, اور ڈے ٹو ڈے کامن اسٹریس جو ہے اس کا بھی نتائج ہے. اور ڈے ٹو ڈے بیسس میں آج کل ہارمونل ایشوز جیسے کہ پی سی او ڈی اور دیگر چیزیں ہیں, یہ بھی جو ہے سو ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھاتے ہیں. فیمیلز اگر کوئی ورکنگ ہو چاہے نان ورکنگ ہو, اپنے آپ کو بیسیکلی ایک 40 منٹس واکنگ کے لیے دینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈائٹ میں اسٹرکٹلی فیٹی آئٹمس, کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ, شوگری ڈائٹس, ان چیزوں کو اوائڈ جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب فیمیلس اگر کوئی ورکنگ فیمیل ہے تو ان کے لیے 2 اسٹریسز ہے. ایک کیا ہے, جاب ریلیٹڈ اسٹریس, اور جب جاب سے واپس آتے تو گھر کے جو بھی کام وغیرہ رہتے اس کا اسٹریس. تو اس میں اسٹریس کوپنگ ٹیکنیکس اپنانا چاہیے, جیسے بریتھ ریلیکسیشن ٹیکنیک یا ڈیپ بریتھ ٹیکنیکس, اس طرح سے جو ہے سو اپن وہ کرنا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے سلیپنگ ٹائم. سلیپنگ ٹائم بھی آج کل اسپیشلی ورکنگ فیمیلز میں کافی حد تک جو ہے سو سلیپنگ پیٹرنز بھی چینج ہو رہے اور سلیپ ٹائم بھی کم ہو رہا, جس کے وجہ سے کورونری آرٹری ڈیسیز مطلب ہارٹ اٹیک کے رسک وغیرہ بھی بڑھنے کے چانسز ہے. تو اس میں کافی حد تک دیکھنا چاہیے. اور کیونکہ ڈیو ٹو ماڈرنائزیشن آج کل اسموک وغیرہ بھی کرتے ہیں اور دیگر جو بھی الکوہول کنزمپشن وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو ان چیزوں کی وجہ سے اکثر فیمیلز میں بھی ہارٹ اٹیک کے رسکس بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو بھی اتنا ڈیموگرافک شفٹ جو ہوا ہے فیمیلز کا, چاہے
काम के एतबार से हो, चाहे सोशल स्टेटस के बारे में हो, चाहे इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, इसके साथ साथ अपने को हेल्थ इश्यूज़ भी डेमोग्राफिक चेंज नज़र आ रहा। तो इन चीज़ों को हम लोग जो जैसे कि मैं प्रिवेंटिव मेजर्स बोला उसके ऊपर अमल करते हुए करेंगे तो इंशाल्लाह आप फीमेल्स भी एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे विदाउट एनी हार्ट कॉम्प्लिकेशंस। अब रही बात गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे किस्में होते हैं। एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स, दूसरा होता है एलडीएल, तीसरा वीएलडीएल और चौथा एचडीएल। तो इन सब में सिर्फ एक ही कोलेस्ट्रॉल है जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, वो है एचडीएल। ये अगर कम होना शुरू हुआ तो समझना है कि कहीं ना कहीं कार्डियक जो हार्ट के रिलेटेड मसले हैं, बीमारियां हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता। और रही बात बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल खासकर ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल्स अगर आपके कोलेस्ट्रॉल पैटर्न्स में बढ़ना शुरू हो गए तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग साइन है। इससे ये समझ में आना है कि खतरे की घंटी है। तो इसको आप जो है सो मॉनिटर करते रहना। इसमें दो चीज़ें, एक तो डाइट इंप्रूव करना, दूसरी चीज़ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हर 6 महीने में एक बार चेकअप करवाते रहना। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स असेसमेंट करने में आसानी होगी। अगर मिसाल के तौर पे किसी का कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ के है और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो रहा, तो ये अनहेल्दी पैटर्न है और इसके वजह से हार्ट अटैक वगैरह के रिस्क बढ़ना शुरू होते, क्योंकि इससे फैट डिपोजिशन, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस मेडिकल टर्म में बोलते हैं, मतलब फैट डिपोजिशन इनसाइड ब्लड वेसल्स, ये बढ़ना शुरू होता है जिसके से आर्टरीज ब्लॉक होते। तो इन सब चीज़ों से हम लोग चेक करते रहना कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे क्या पैटर्न में जा रहे। तो ख्याल रखिए अपनी सेहत का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ी प्यारी मालूमात हमारे डॉक्टर साहब फराम करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये इनका भी हमारे साथ ताउन है, यकीनन हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं हमारे डॉक्टर साहब भी। इससे पहले डॉक्टर इमरान साहब ने दिया, अब ये डॉक्टर मुनीर गालिबन इन्होंने नाम बताया माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अपनी सेहत का ख्याल ज़ाहिर है हमें रखना है और अल्लाह पाक की तरफ से मिली हुई एक समझे ये तोहफ़ा है हमें हमारी सेहत, लिहाजा इसको हमें बरकरार रखना है। सेहत ज़ाहिर सही होगी तो इंशाल्लाह इबादत भी कर सकें। बिलखुसूस आज जो है वो फ़ीमेल्स के लिए कुछ बातें हमारे डॉक्टर साहब ने बताई है कि औरतों में भी ये जो सिलसिला बड़ा है हार्ट अटैक का, तो उसकी जो वजूहात है और उस पर किस तरह काबू पाना है, किस तरीके से अपनी सेहत को बचाना है, किस तरह अपने आप को बचाना है, तो इसके मुताबिक अमल करें। इंशाल्लाह दुनिया व आखिरत में इसकी बरकतें आपको देखना नसीब होंगी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब को भी कुछ वॉइस हमारे पास है, ज़रा उसको चलाइएगा। कुछ पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, अगर वो रेडी है तो उसको ज़रा शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ मुंबई से। मेरा आपसे सवाल है, उम्मत को इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से क्या सबक मिलता है? क्या बात है मुज़फ़्फ़र भाई, क्या कहेंगे, क्या सबक मिलता है? कुछ हज़रत के मज़ीद औसाफ भी अगर आप बयान करें और इनकी सीरत से हमें क्या मिलता है। मैं तो बल्कि कहूँ कि क्या नहीं मिलता है। बिल्कुल ख़ास जो लक़ब जो है अगर उसी को अपना लिया जाए, क्या बात है। काजिम जो आपका लक़ब है कि माफ़ ने हमारे साथ कैसा भी सलूक हो हम लोगों को माफ़ करते चले जाएं, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये बंदा जब माफ़ी को इख्तियार करता है ना तो उसको भी माफ़ी हासिल करने के जो अल्लाह ताला की बारगाह से जो माफ़ी दरकार है वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाज़ को के ऐसे वाक़यात हुए हैं कि किसी ने अपनी बीवी को माफ़ किया कि भाई मुझे भी मेरे से भी बहुत काम ख़राब हैं, बहुत सारे गुनाह हैं, मुझे भी माफ़ी की हाजत है। तो अल्लाह ताला ने इसी अमल के सबब उसकी भी बख्शिश फरमाई। तो ख़ास जो है लोगों से दरगुज़र करना और माफ़ करना, और फिर इबादत का जैसा बयान किया गया माशाअल्लाह कि क़ैदो बंद में भी इबादत का ये मामूल है। यानी प्लेस जो है ना वो उनको मैटर नहीं करती थी कि अपने घर में है या मस्जिद में है या जेल खाने में है, जहाँ भी है जो हमारा अंदाज़, जो हमारी इबादत, जो हमारे मामूलात जो कहते हैं, जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है वही इबादत, नमाज़ों के वक्त नमाज़ें, तिलावत, ज़िक्र अस्कार, तो अगर ये सब हम अपनाएं। अभी जो
بچوں کے تعلق سے جو وظیفے بتائے جا رہے تھے تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ اس میں بھی یہ ہے کہ بھائی فجر کی نماز پڑھ کر پھر جو ہے اس کو پڑھنا ہے. تو آج جو والدین نمازوں سے ہی دور ہے, آج جو گھر والے جو ہے نمازوں سے آج دوری ہے, ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں. وہ نفل نمازیں اتنی پڑھنے والے تھے کہ رات میں نمازیں, دن کے اوقات میں نفل نمازیں, جو نفل کے اوقات مکروہات کے علاوہ ان کی نفل نمازیں ہوتی تھی. اور آج ہم کیسے چاہنے والے ہیں کہ فرض نمازیں پابندی سے نہیں ہو رہی ہے. گھر کے اندر جو ہے لوگ بے نمازی ہیں. بچوں کو نماز کی کیا تعلیم دیں گے؟ ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, بڑے بھائی بہن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ اسلاف کا جو کردار بتانے کا تذکرہ اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں. تو ان کی عبادت یعنی اتنی عبادت ہے کہ ان کو صالح کا جو لقب مل رہا ہے, مرد صالح, عبد صالح کا لقب مل رہا ہے. تو اگر یہ بندہ اگر جو ہے یہ ساری چیزیں اپنانے کی کوشش کرے کچھ نہ کچھ, کہ ہم بھی ان کے غلام کہلانے میں کامیاب ہو جائیں, اور جو ہمارا انداز دیکھے تو اس کو بھی یاد آ جائے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم اور یہ اہل بیت اطہار کے صحابہ کے یہ غلام ماننے والے ہیں, ان کا یہ انداز ہے, تو ہماری زندگی سے بھی کچھ جھلک جو ہے نظر آ جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کا جو انداز تھا, ان کی سخاوت بھی ماشاءاللہ بڑی مثالی تھی. اللہ پاک کی رضا کے لیے خوب سخاوت کرنے والے تھے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ بھی وصف اپنے اندر لے کر آ جائیں ان کا, اور یہ بھی اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, غریبوں کی مدد بھی. سخاوت کا تو یہ عالم تھا نا کہ ایسی اخلاص کے ساتھ اور ایسی خاموشی کے ساتھ یعنی لوگوں سے ملاقات کرتے. ایک تو بندہ, آج لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری تعریف کرے گا, جو ہمارے ساتھ بہت اچھے سے رہے گا نا, اس کی ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک بار. لیکن جو ہمارے خلاف کچھ بول دے, جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے, اس کو تو بالکل اگر کچھ دینا بھی ہوتا ہے نا تو اب اس کو کینسل کر دیتے ہیں کہ بھائی اب اس کو کچھ نہیں دیں گے, شادی میں اس نے نہیں بلایا اب ہم بھی نہیں بلائیں گے. ہمارا یہ انداز ہوتا ہے. لیکن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا کوئی ان کے خلاف بولنے والا ہوتا تھا یا ان کے خاندان کے بارے میں بولنے والا ہوتا تھا, اس کی بھی مدد کیا کرتے تھے, اس کی خاص طور پہ. اور خاص طور پہ غریبوں کا, آج غریبوں کی مدد کا جو انداز ہوتا ہے تو لوگ جو ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یا اخبارات کے ذریعے خوب اس کی تشہیر کر کے دینا بھی کچھ ہوتا ہے نا, تو اتنا زیادہ ان کو جو ہے دکھایا جاتا ہے, ان کا فوٹو لیا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ جو ہے ایسے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم ایسے حال میں کہ ہمیں مدد لینا پڑ رہی ہے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے GNRF کے ذریعے جو ہے لوگوں کی مدد کا, ابھی جو سردی کا موسم جو چل رہا ہے اس میں بلینکٹ ڈسٹریبیوشن کا بھی کام ہوتا ہے. تو رات میں جا کر یعنی کسی کو پتہ نہ لگے اس انداز سے جو ہے نا بلینکٹ دیے جاتے ہیں, ان کے جو ہے فوٹو اور چہرہ وغیرہ نہیں ہٹا دیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی کسی کی ان کی پہچان لوگوں کے اوپر ظاہر نہ ہو. تو ان کا یہ انداز تھا کہ یہ گھروں پر جاتے تھے اور جو غریب ہوتا تھا دن میں معلومات کر لی اس کی کیسی حاجت ہے یا بہت زیادہ غریب ہے, تو اس کی ضرورت کی جو اخراجات ہوتے ہیں نا وہ ایسا خاموشی سے اس کے دروازے پر رکھ کر جاتے تھے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ کر گیا ہے. کیا بات ہے, یعنی میرا نام ہی ظاہر نہ ہو. اور آج لوگوں کا انداز کیا ہے کہ نام بھائی پہلے ظاہر ہو. مسجد میں بھی اگر چندہ دینا ہے 500 روپیہ 1000 روپیہ دیے, کسی نے کوئی لا کر AC لگوا دیا, کسی نے لا کے گیزر لگوا دیا, تو بھائی میرا نام لگایا جائے, میرے نام لے کے دعا ہو, نام کی تختی جو ہے وہ فکس کر دی جائے ساتھ میں. تو ہم یہ غور کریں, ہم دوسروں پر حکم نہیں لگا رہے کہ بھائی کسی کی اور کی اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے کہ بار بار کیوں دل میں خیال آ رہا ہے میرا نام لیا جائے, بتا دیا جائے لوگوں کو کہ بھائی میں نے لگوایا ہے. یہ ان کے طرز عمل سے جو ہے نا ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہم بھی کاش جو ہے نا غریبوں کی اور دوسروں کی مدد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں ایسے چھپا کر خرچ کرنے والے بن جائے کہ سیدھے ہاتھ سے ہم صدقہ دے تو ہمارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اللہ کرے. ماشاءاللہ حضرت کی سیرت میں یعنی بہت کچھ ہے. میں نے عرض کیا کہ کیا نہیں ہے ان کی سیرت سے سیکھنے کا, بس بات یہ ہے کہ ہم سیکھنے والے ہوں, ورنہ سیکھنے کا تو بہت کچھ ہے. جو سیکھنا چاہتا ہے وہ ان کی سیرت کے ایک پہلو کو اٹھا کر بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے, اور جو نہ سیکھنا چاہے, جس کی ارادہ ہی نہ ہو نہ سیکھنے کا, تو اس کے لیے بھلے آپ 10 گھنٹے بیان کر دیں ان کی سیرت پر تو وہ کیا. تو لہٰذا اپنے دامن کو بھرنے کے لیے ان کی سیرت پر عمل کریں اور برکت حاصل کریں. چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب میں چاہوں گا کہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ آخر کے جو معاملات تھے, یعنی آپ کا وصال وغیرہ, اس حوالے سے کچھ بتائیے. علی بھائی ایک روایت کے مطابق جو ہے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال انتقال پرملال 55 سال کی عمر میں ہوا. اچھا. 25 رجب المرجب 183 ہجری میں آپ مرتبہ شہادت کو پہنچے. آج بھی آپ کا مزار فیض البرکات جو ہے
بغداد معلیٰ میں کاظمین شریف کے مقام پر واقع ہے. ماشاءاللہ آپ کی حاضری بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ کیا بات ہے. میری حاضری بھی ہوئی ہے. اور یعنی آپ وہاں جائیں، مزار پرانوار کو دیکھیں، آنکھوں کو بھی سکون ملتا ہے، سبحان اللہ. دل کو بھی قرار نصیب ہوتا ہے. آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے نا، حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ. کیا بات ہے. اس مزار پر جا کے واقعی ایسا لگتا ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت امام ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر دعا کرنا قبولیت میں مجرب ہے. سبحان اللہ. یعنی آزمایا ہوا ہے کہ اس مزار پر آ کر ان کے وسیلے سے اگر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. کیا بات ہے. فقہ حنبلی کے ایک امام ہیں امام خلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے تو یعنی اس قدر فرما دیا ہے کہ جب میں پڑھ رہا تھا اس بارے میں تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اور کوئی مشکل کوئی آفت اگر ایسی ہوگی نا تو میں ضرور بھی ضرور حضرت کے وسیلے سے دعا ضرور کروں گا. میں نے اپنے معمولات میں اب جو ہے نا یہ شامل کر لیا ہے الحمدللہ. حضرت امام خلال فرماتے ہیں جب مجھے کوئی تکلیف لاحق ہو جاتی، جب میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا، میرے اوپر کوئی آفت آ پڑتی نا تو میں حضرت کے مزار پر حاضر ہوتا، کاظمین جاتا، موسیٰ کاظم کے مزار پر حاضر ہوتا اور حضرت کے وسیلے سے دعا کرتا. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول فرماتا، میری حاجتوں کو پورے فرماتا، میری تکلیفوں کو دور فرماتا. سبحان اللہ. ماشاء آپ خود بھی مستجاب الدعوات تھے، لوگ آ کر دعائیں کرواتے تھے تو قبول بھی ہوتی تھی. اور آج جو مزارات پہ یا ان کے وسیلے سے بھی دعا کرے اس کی بھی دعائیں. ہم نے حضرت کے جب ابھی کچھ دنوں پہلے ہی امام جعفر صادق کے حوالے سے بھی بیان کیا تھا، ان کے والد ماجد، تو ان کے بھی ماشاءاللہ یہ چیزیں تھی کہ آپ بھی مستجاب الدعوات تھے اور جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی. تو آپ کا صدقہ بھی ملا ہے، ظاہر ہے والد کا صدقہ بھی ملا ہے، تو یوں ان کا معاملہ ہے. ابھی ارشاد بھائی نے وہ کلام پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا، جس کا کوئی کام رکا ہو، کیسی آفت سر پہ پڑی ہو، آؤ اجاگر بن کے خادم موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم. اور جس خاندان کا ہم پر احسان ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے والد نے حضرت مفتی نقی علی خان صاحب، رئیس القلم آپ کو کہا جاتا ہے. آپ نے رئیس المتکلمین. جی رئیس المتکلمین آپ کو کہا جاتا ہے. ایک کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے احسن الوداع لآداب الدعاء. یعنی اس میں آپ نے پورے باب باندھے اور ان جگہوں کا ذکر فرمایا ہے جن جگہوں پر جو ہے ان مقامات کا ذکر، جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس میں 36ویں نمبر پہ 36 نمبر پر جس مقام کا ذکر کیا ہے وہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ. الحمدللہ. اور حضرت موسیٰ کاظم یعنی دعائیں کرتے تھے، خود تو قبول ہوتی ہی تھیں جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اتنی مقبول شخصیت ہے کہ اگر ان کے وسیلے سے کوئی دعا کرے تو ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ ہی کے اور یہ دنیا سے کتنا دور رہتے تھے، دنیا سے کتنا بچتے تھے اور دوسروں کو بچنے کا درس کس انداز میں دیا کرتے تھے. آپ ہی کے خلیفہ و جانشین، آپ کے شہزادے حضرت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے آپ کے والد یعنی امام موسیٰ کاظم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب دنیا کسی کی طرف آتی ہے تو اسے چند خوبیاں دیتی ہے، لیکن جب اس سے پیٹ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی لے جاتی ہے. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دنیا کے کاموں سے اور دنیا کی لغزشوں سے بچیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں. ماشاءاللہ. واہ. اللہ پاک حضرت کی برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت کچھ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے. ان کے ارشادات ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کے معمولات ہیں، ان کا خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، ان کی ذات کے حوالے سے بہت سی ہم نے باتیں بیان کی ہیں. تو آپ جو ہیں خود ماشاءاللہ اتنی عظیم شخصیت ہے. آپ کے والد امام جعفر صادق وہ بھی بہت عظیم شخصیت، ان کے والد امام باقر بہت عظیم شخصیت، ان کے والد امام زین العابدین بہت عظیم شخصیت، ان کے والد امام حسین کتنی عظیم شخصیت، ان کے والد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پوری چین اگر آپ دیکھیں گے نا سبحان اللہ، یہ پوری لڑی آپ دیکھیں تو کیا خاندان ہے، کیا نسبتیں ہیں، کیا ان کا مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی حضرت کے مزار فائز الانوار پر بار بار با ادب حاضر نصیب فرمائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھیں.
تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا۔ رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا، عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا۔ رب سے ایسی چاہت والے، خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے آقا، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے رب کریم عز و جل، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین عز و جل۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد دور فرما۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ، وسیلہ، آج ہم نے سنا ہے کہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رب کریم عز و جل، جتنے بھی تیرے بندے، تیری بندیاں اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم یہاں جتنے سب موجود ہیں، یا اللہ جس کے گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، دکھ درد ہیں، ٹینشنیں ہیں، قرضوں کے معاملات ہیں، یا اللہ پاک بے قصور جیلوں میں قید و بند کے جو شکار ہیں، یا اللہ کسی کے بچے کی مسئلہ ہے، کسی کے بیوی بیمار ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کے والدین بیمار ہیں، یا اللہ کسی کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، یا اللہ کسی کی بے اولادی کے معاملات ہیں، طرح طرح کے معاملات میں تیرے بندے، تیری بندیاں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما، سب کے بگڑے کام بنا دے۔ رب کریم امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ، وسیلہ، واسطہ، اے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، بغداد معلیٰ کی حاضر نصیب فرما۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار پر حاضری کا موقع عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو